الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، سورہ فاطر کا کچھ حصہ کل بھی پڑھا گیا اور آج بھی پڑھا گیا تھا. تو اللہ رب العالمین سورہ فاطر کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت یہ بتاتے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. کہ اے لوگو، تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز اور قابل تعریف اور قابل ستائش ہے. اگر اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ کسی اور کو بھی لے کر آ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں. دیکھیں، یہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے اپنے وجود سے لے کر ہر چیز کے لیے ہم اللہ رب العالمین کے محتاج ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے. تو ایسے میں آخر انسان اترائے تکبر کرے تو کس بنیاد پر کرے؟ تکبر وہ کر سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو سب سے بے نیاز ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تکبر کرنا میرا حق ہے. الکبریاء ردائی کہہ کر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ تکبر کرنا یہ جو کیا ہے، میری اپنی چادر ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حقیقت جو بتا رہے ہیں کہ اے لوگو، صرف ایمان والوں کو خطاب کر کے نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. دائمی طور پر اس دنیا میں وجود تمہارا جب سے ہوا تب سے لے کر اس دنیا سے تم جب ختم ہوگے تب تک تم ایک ایک لمحے کے لیے بھی تم اللہ رب العالمین کے محتاج ہو. کیا ہے کوئی بندہ جو یہ کہہ سکے کہ مجھے فلاں کام کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں، اللہ کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو کر میں یہ کر سکتا ہوں؟ کچھ نہیں کر سکتے. ہم قدم قدم پر ہم اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں. ہماری اپنی کیا وجود کے لیے ہم محتاج ہیں. ہماری اپنی سانس آتی جاتی ہے، یہ صحیح طریقے سے آئے جائے، اس کے لیے ہم اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں. ہمارے اپنے جسم میں ظاہری اعضاء جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور جو ہمارے جسم کے اندر اتنے سارے پرزے رکھے ہوئے ہیں، ان سب کے صحیح کام کرنے کے لیے ہم اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں. کوئی ایک بھی پرزا اگر اللہ کے حکم سے اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو آدمی کتنا پریشان نہیں ہو جاتا ہے. تو یہ سب ہر چیز کے لیے، ہماری اپنی صحت و تندرستی کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہماری اپنی کیا ہے مختلف حادثات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں. ہماری اپنی معلومات بڑھانے کے لیے ہم اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں. دنیا کا کوئی کام ہمارا ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ سمجھ لیں اور یہ کہہ جائیں کہ بس اس میں اس کام کے لیے ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات بالکل عام بات بتا دی ہے کہ تم جو اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، تمہارے ہر کام میں، دنیا کے جتنے بھی تمہارے کام ہیں، سارے کاموں میں تم اللہ رب العالمین کے محتاج ہو. واللہ کیا، اور اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اور اللہ رب العالمین وہ بالکل بے نیاز ہے. اسے اس دنیا میں ہمیں بسانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس نے ہم کو بسایا ہے. یہ تو بس محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. تو انسان بنانے میں بھی ہم اسی کے محتاج ہیں. اگر وہ چاہتا تو اس کائنات کا کوئی پتھر، کوئی درخت، کچھ اور بھی بنا کر چھوڑ سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور وہ بھی احسن تقویم. جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہہ کر، کہ بالکل بہترین سانچے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھال کر بنایا.
ہر چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں اللہ تعالیٰ نے فٹ کی ہے۔ ذرا ہم تصور کر کے دیکھیں، ہم جو پیر جس کے ذریعے چل رہے ہیں، اگر وہ پیر ہمارے سر کی جگہ ہوتے اور سر نیچے ہوتا تو کیا ہوتا؟ کوئی بھی چیز جس قدر آدمی کے لیے ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ ہمارے اپنے کان جتنے ضرورت ہیں ویسے بنایا اللہ نے۔ ذرا سا کان بڑا ہو جائے تو آدمی کتنا بھونڈا نہیں لگتا ہے، اور ذرا سی آنکھ اگر ابل کر پڑنے والی کسی کی آنکھ اگر ہو تو اسے دیکھتے ہیں تو ہم کو کتنا عجیب و غریب لگتا ہے۔ ذرا ہم تصور کریں کہ کان جہاں یا ناک جہاں ہے اس کی جگہ پر کوئی اور عضو ہوتا اور کوئی دوسری چیز کوئی اور جگہ ہوتی تو کیسے بالکل بے ہنگم ہوتا انسان۔ تو بہرحال ہم ہر چیز کے لیے اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں پیدا کر کے اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں چاہتا ہے، اور نہ ہی ہمارے پیدا کرنے کی اس کو کوئی ضرورت تھی۔ بس وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل، اس نے چاہا کہ انسان کو بنائے اور انسان کو اس دنیا میں بسائے اور جو نا کہ آباد کرے، تو یہ جو نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا دیا ہے۔ تو واللہ هو الغنی الحمید اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور آگے بہت بڑی تنبیہ اللہ تعالیٰ ہم کو کر رہے ہیں کہ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کی کتنی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ لوگوں اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جمے رہو گے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی بالکل باقی رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تم اللہ کی نافرمانی پر اصرار کرتے رہو گے، جمے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ کوئی ایسی بالکل جنک ہے انسان نہ کوئی اور مخلوق بھی بالکل اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں، یا دوسرے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایسے بسائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات مان کر اس کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ تو ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی دوسری مخلوق بھی، نئی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ لے کر آ سکتے ہیں، یا انسانوں میں ہی کسی دوسرے اور کو نہ لے کر آ سکتے ہیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بالکل نہیں ہے۔ تو ایسی بہت ساری آیتیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اتاری ہیں۔ سورہ محمد کا اختتام بھی اسی طرح کی آیت پر ہوتا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ کہہ کر کہ اگر تم لوگ ایسے ہی منہ موڑتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کوئی اور قوم بدل کر لے کر آ جائے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ تو یہ سب بہت بڑی وعید اللہ رب العالمین ہمیں سنا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ بالکل جو ہے کہ پوری غفلت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے ہمارے اپنے تعلق سے، ہماری اپنی دنیاوی زندگی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں، ان ساری باتوں سے بالکل غافل ہو کر زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں۔ جی حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن اسی لیے اتارا کہ اس کے اندر تدبر کیا جائے، غور کیا جائے۔ تو غور جب کریں گے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی باتیں جب پڑھتے ہیں تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ان یشاء یذہبکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بالکل جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، یہ جو نا ہم کو جو نا عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور وہ جو نیا چاہے وہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اگر چاہا کہ ہمارا خاتمہ ہو جائے، ہمارا وجود بالکل ختم ہو جائے اس دنیا سے، اور کوئی دوسرا ہماری جگہ لے لے، تو بالکل ہو سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو صرف کس کی ضرورت ہے؟ چاہنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ نے چاہا بس ہو جائے گا۔ تو یہ جو نا کیا ہے، اتنی بڑی جو نا بات ہے یہ کہ اللہ رب العالمین ایسی صرف ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت ہم کو جو نا کیا ہے بار بار بتائی ہے۔ تو بہرحال یہ سب ایسی جو نا کیا آیتیں ہیں جو اللہ رب العالمین ہمیں ہماری اپنی غفلت سے بیدار کرنے کے لیے
کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اس اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں اور اس کی نعمتوں میں جو تم پل رہے ہو تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ تم کو جو کیا ہے اس کی نعمتیں استعمال کر کے برتتے ہوئے اس کی نافرمانی کرتے رہو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، تمہارا کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، ایسا مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑے گا تو پھر کوئی جو بچانے والا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسی بہت ساری آیتیں قرآن میں اتاری ہیں، تو ہماری اپنی ضرورت یہی کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے اور اس میں تدبر کرنے کی ہم کوشش کریں۔ رمضان کا مہینہ اور یہ سب ماشاءاللہ قرآن کا مہینہ ہم کہتے ہیں، صرف تلاوت ہی کی حد تک نہیں، تلاوت کے ساتھ ساتھ مزید اگر اس میں غور و فکر بھی کیا جائے، تدبر بھی کیا جائے، بہت کیا ہے بہتر بات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی ان آیتوں کے معنی اور مطلب کو سمجھ کر اپنے اندر جو تبدیلی پیدا کرنی ہے پیدا کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات و خواتین، میرے پاس کچھ سوالات ہیں